میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب کہ جو تم کو میرے اللہ کی طرف سے یہ نعمت عطا کی ہے دین اسلام کی، وہاں سے جنت کی طرف لایا، میں ایک خدا کو چھوڑ کر بے شمار بتوں کو خدا ماننے لگ گئے تھے، اب ان بتوں سے چھڑا کر آپ کو ایک خدا کی طرف لے کے آیا، دین اسلام کی نعمت آپ کو عطا کی، تو اس پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو کیا؟ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کی مودت مانگتا ہوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اب قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ وہ رشتہ دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس میں آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی نواسیاں بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے نواسے بھی شامل ہیں، اور اس میں آپ کے داماد بھی شامل ہیں، اور اس میں آپ کے سسر بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کے سسر محترم کو دیکھا جائے تو ان میں سے جو سر فہرست نام آتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور آپ کے داماد کی طرف دیکھا جائے ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی تھی، اور آپ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی اور عثمان غنی کے عقد میں ایک کو دیتا، وہ ایک فوت ہو جاتی، پھر دوسری کو دیتا، دوسری فوت ہو جاتی، تو تیسری کو دیتا، حتیٰ کہ 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے مرنے کے بعد دوسری، دوسری کے مرنے کے بعد تیسری، اس طرح 100 کی 100 بیٹیاں یہ عثمان غنی کے عقد میں دے دے۔ اور جو مشہور ہستی ہے اس کے بعد جو آپ کے داماد میں سے ہے وہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی قرابت والے ہیں، ان سب سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ جو گھر والے ہیں ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر رہتے تھے ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر والے بھی میں نے بتا دیے، اور جو در والے ہیں جو آپ کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہمارے ہاں تک جو اسلام پہنچا ہے وہ سب سے پہلے لوگ تھے السابقون الاولون، جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا۔ تو حاضرین محترم، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے
اسے راہ دکھلائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی۔ میں بھول گیا رخ دنیا، میں بھول گیا رخ دنیا، صورت جب سامنے آئی تیرے در کی، سامنے آئی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ کے دربار میں لے جایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ کو زنجیریں پہنائی ہوئی تھی۔ یزیدی لشکر کے جو سردار تھے، جو معاونین تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیریں پہنائی ہوئی تھی۔ تو پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یوں بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، یوں بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔